السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استخارے کا مطلب ہے کسی معاملے میں خیر اور بھلائی کا طلب کرنا، یعنی روزمرہ کی زندگی میں پیش آنے والے اپنے ہر جائز کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا اور اللہ رب العالمین سے اس کام میں خیر، بھلائی اور رہنمائی طلب کرنا۔ استخارہ ایک مسنون عمل ہے جس کا طریقہ اور دعا باقاعدہ طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ملتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ہر کام سے پہلے اہمیت کے ساتھ استخارے کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ حدیث کے الفاظ پر غور فرمائیے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اذا ہم احدکم بالامر فلیرکع رکعتین من غیر الفریدہ، یعنی جب تم میں سے کوئی شخص کسی بھی کام کا ارادہ کرے تو اس کو چاہیے کہ فرض نماز کے علاوہ 2 رکعت نفل پڑھے۔ اسی طرح صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارۃ فی الامور کلھا کما یعلمنا السورۃ من القرآن، یعنی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں تمام کاموں میں استخارہ کرنے کی اسی طرح تعلیم دیتے تھے جس طرح قرآن مجید کی کوئی سورت سکھلاتے۔ سنت کے مطابق استخارے کا سیدھا سادہ اور آسان طریقہ یہ ہے کہ دن رات میں کسی بھی وقت، بشرطے کہ وہ نفل کی ادائیگی کا مکروہ وقت نہ ہو، 2 رکعت نفل استخارے کی نیت سے پڑھیں۔ نیت یہ کریں کہ میرے سامنے یہ معاملہ یا مسئلہ ہے، اس میں جو راستہ میرے حق میں بہتر ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا فیصلہ فرما دیں۔ سلام پھیر کر استخارے کی وہ مسنون دعا مانگیں جس کی خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے، اور وہ دعا یہ ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدراتک واسألک من فضلک العظیم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علم الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به۔ ناظرین، دعا کرتے وقت جب حاض الامر پر پہنچیں تو اگر تو آپ عربی جانتے ہیں تو اس جگہ اپنی حاجت کا تذکرہ کریں، یعنی حاض الامر کی جگہ اپنے کام کا نام لیں، مثلا حاض السفر یا حاض النکاح یا حاض التجارہ یا حاض البیع کہیں۔ اور اگر آپ عربی نہیں جانتے تو حاض الامر ہی کہہ کر دل میں اپنے اس کام کے بارے میں سوچیں اور دھیان دیں جس کے لیے آپ استخارہ کر رہے ہیں۔ اب اس دعا کا مطلب اور معنی بھی سمجھ لیجئے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ جو دعا کی جا رہی ہے اس کا مفہوم کیا ہے۔ اے اللہ، میں آپ کے علم کا واسطہ دے کر آپ سے خیر اور بھلائی طلب کرتا ہوں، اور آپ کی قدرت کا واسطہ دے کر میں اچھائی پر قدرت طلب کرتا ہوں۔ آپ غیب کو جاننے والے ہیں، اے اللہ آپ علم رکھتے ہیں، میں علم نہیں رکھتا، یعنی یہ معاملہ میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں، اس کا علم آپ کو ہے، مجھے نہیں، اور آپ قدرت رکھتے ہیں اور مجھ میں قوت نہیں۔ یا اللہ، آپ کے علم میں ہے کہ اگر یہ معاملہ میرے حق میں بہتر ہے، میرے دین کے لیے بھی بہتر ہے، میری معاش اور دنیا کے اعتبار سے بھی بہتر ہے، اور انجام کار کے اعتبار سے بھی بہتر ہے، اور میرے فوری نفع کے اعتبار سے اور دیر پا فائدے کے اعتبار سے بھی، تو اس کو میرے لیے مقدر فرما دیجئے، اور اس کو میرے لیے آسان فرما دیجئے، اور اس میں میرے لیے برکت پیدا فرما دیجئے۔ اور آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ اگر یہ معاملہ میرے حق میں برا ہے، میرے دین کے حق میں برا ہے، یا میری دنیا اور معاش کے حق میں برا ہے، یا میرے انجام کار کے اعتبار سے برا ہے، فوری نفع اور دیر پا نفع کے اعتبار سے بھی بہتر نہیں ہے،
تو اس کام کو مجھ سے پھیر دیجئے اور مجھے اس سے پھیر دیجئے اور میرے لیے خیر مقدر فرما دیجئے جہاں بھی ہو، یعنی اگر یہ معاملہ میرے لیے بہتر نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیجئے اور اس کے بدلے جو کام میرے لیے بہتر ہو اس کو مقدر فرما دیجئے، پھر مجھے اس پر راضی بھی کر دیجئے اور اس پر مطمئن بھی کر دیجئے۔ استخارے کے بعد دل جس طرف مائل ہو وہ کام کریں۔ اگر ایک دفعہ استخارہ کرنے سے دل کو اطمینان حاصل نہ ہو تو 7 دن تک یہی عمل دہرائیں، انشاءاللہ تعالی خیر ہوگی۔ باقی استخارے کے لیے کوئی خاص وقت مقرر تو نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ رات میں سونے سے پہلے جب یکسوئی کا ماحول ہو تو استخارہ کر کے سو جائیں۔ انشاءاللہ تعالی یا تو خواب میں آپ کو اشارہ مل جائے گا یا پھر آپ کا دل اس کام کی طرف مائل ہو جائے گا جو آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں تمام کاموں میں سنت نبوی پر کاربند ہونے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔